آپ کو تو چاہیے کہ اگر کوئی مدرسہ آپ کے حق میں فتویٰ دے تو وہ فتویٰ اٹھا کر واپس ان کے منہ پر ماریں۔ یہ وہ پرسنالٹیز ہیں اور یہ وہ سینٹرز ہیں اسلام کے جنہوں نے انجینئر محمد علی مرزا کی فیور میں فتوے دیے ہیں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، حمایت مل گئی جی، آپ کو حمایت مل گئی۔ اگر آپ کے اندر غیرت کی رمق تھوڑی سی بھی ہے نا تو آپ کسی بھی مدرسے کے پڑھے ہوئے مفتی کا فتویٰ چاہے وہ آپ کی حمایت میں ہو، آپ قبول نہیں کریں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انجینئر مرزا محمد علی صاحب کے بھائی صاحب ہیں میدان میں اور کر رہے ہیں ان کا دفاع دبا کر۔ ابھی آپ کو پچھلی ویڈیو میں نے آپ کو دکھایا کہ مدارس کے بارے میں ان کو کتنی تکلیف ہے اور مدرسوں میں پڑھنے والے طلباء اور وہاں پر پڑھانے والے علماء کے بارے میں ان کی رائے کیسی ہے، ذرا ایک دفعہ دوبارہ سن لیں، میں پھر آگے بات کرتا ہوں۔ وہ چار دیواری جہاں پر اساتذہ قرآن پڑھتے ہیں، پڑھاتے ہیں، سیکھتے ہیں، سکھاتے ہیں، وہاں قوم لوط کی سنت پر بھی رج کے عمل کرتے ہیں، قوم لوط کی سنت پر بھی رج کے عمل کرتے ہیں، قوم لوط کی سنت پر بھی رج کے عمل کرتے ہیں۔ جی، مدارس کے بارے میں آپ نے ان کی رائے دیکھ لی، تو میرا خیال ہے کہ نہ یہ خود مدرسے میں پڑھے ہوں گے، اور اگر پڑھے ہیں تو جو اب نظریہ رکھتے ہیں یہ اپنے اولادوں میں سے کسی کو بھی مدرسے میں داخل نہیں کروائیں گے۔ تو مرضی آپ کی، آپ کریں یا نہ کریں، لیکن اب آئے ہیں آپ کے مرشد کریم کڑکی میں، اور جن مدارس کے بارے میں آپ ابھی تک اتنی زبانیں تان دراز کر رہے تھے، اتنی گفتگو کر رہے تھے اور کہہ رہے تھے کہ چھوڑیں یہ باتیں، یہ تو عقل والوں کی باتیں ہوتی ہیں۔ آپ ان کی عقل کا ماتم ہی کر سکتے ہو کہ ان کو یہ لگتا ہے کہ وہ انسان جس نے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا کلمہ پڑھا ہے وہ اس ہی نبی کی گستاخی کرے گا۔ کوئی مسلمان یہ سوچ بھی نہیں سکتا۔ خیر، رہنے دیتے ہیں، یہ ساری نالجیبل باتیں تھیں۔ آپ سمجھدار ہیں۔ تو اب اپنے مرزے کو کڑکی سے نکالنے کے لیے آپ جو سہارے لے رہے ہیں اور آپ جو فتاویٰ اپنے پیج پر اور اپنے چینل پر لوگوں کو دکھا رہے ہیں، ذرا میں بھی دکھاتا ہوں۔ اب دیکھیے میرے سارے احباب، آپ دیکھیے ان کا دوگلا پن، دیکھیے آپ ان کی منافقت دیکھیے کہ مدارس کے بارے میں ان کی رائے ابھی آپ نے دیکھی، اور اب اپنے مرشد کو بچانے کے لیے مدارس سے جاری ہونے والے فتووں کا سہارا لے رہے ہیں۔ شرم آنی چاہیے۔ آپ کو تو چاہیے کہ اگر کوئی مدرسہ آپ کے حق میں فتویٰ دے تو وہ فتویٰ اٹھا کر واپس ان کے منہ پر ماریں کہ ہمیں نہیں چاہیے ایسی حمایت جو لوتی اداروں سے ہمیں ملتی ہے، ہمیں نہیں چاہیے ایسی حمایت جو ایسے اداروں سے آ گئی، ایسے مدرسوں سے آ گئی جہاں رج کے لباتت ہوتی ہے۔ قوم لوط کی سنت پر بھی رج کے عمل کرتی ہے۔ کیوں لے رہے ہیں ایسے فتاویٰ؟ اب حمایت میں مل رہے ہیں، اب جناب میٹھا میٹھا ہاف ہاف اور کڑوا کڑوا تھو تھو۔ میرے بھائی، اب آپ کی عزت، آپ کی غیرت کہاں گئی ہے؟ اب آپ ان لوتیوں کے فتاویٰ کیوں جاری کر رہے ہو، کیوں حمایت حاصل کر رہے ہو ان لوتیوں کی؟ دیکھیے ذرا، یہ اب مدارس کے بارے میں ان کی جو رائے تھی وہ آپ نے سنی، اب ذرا اگلی بات دیکھیے۔ فک کاؤنسل UK، دارالفتہ ساؤتھ افریقہ، جامعہ بنوریا کراچی، جامعہ مدرسہ عثمانیہ، غامدی سینٹر آف اسلامک لرننگ اینڈ ایون جاوید احمد غامدی ہمسیلف انکلوڈنگ حافظ سید محمد حیدر نقوی۔ یہ وہ پرسنالٹیز ہیں اور یہ وہ سینٹرز ہیں اسلام کے جنہوں نے انجینئر محمد علی مرزا کی فیور میں فتوے دیے ہیں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، حمایت مل گئی جی، آپ کو حمایت مل گئی۔ آپ کو فلانے مدرسے نے بھی حمایت دے دی، آپ بنوری ٹاؤن نے حمایت دے دی۔ آپ کو پتہ ہے بنوری ٹاؤن والے، آپ کے ابا جان کہتے ہیں کہ یہ تھانوی رسول اللہ والی ٹیم ہے، اور آپ کو شرم آنی چاہیے اپنے ابا جی کے لیے ان کے مدرسے کا فتویٰ لیتے ہوئے۔ حد نہیں ہو گئی یار؟ کوئی شرم ہوتی ہے، کوئی حیا ہوتی ہے؟ انہیں کو کل تک آپ تھانوی رسول اللہ والی پارٹی کہہ رہے تھے، آج ان کے مدرسے سے جاری ہونے والا فتویٰ اٹھا کر پھر رہے ہو۔ پھر آپ کو فلاں مدرسہ بھی یاد آ گیا، فلاں مدرسہ بھی یاد آ گیا۔ ہمت ہے تو خود آ جائیں میدان میں۔ اب دوسروں کے علماء کے آپ فتاویٰ کی جانب مت جائیں کہ فلاں عالم نے بھی حمایت کر دی، فلاں نے بھی حمایت کر دی۔ یہ عالم تو آپ کی نگاہ میں، آپ کے مرشد کی نگاہ میں گمراہ ہیں، اور اگر آپ کے اندر غیرت کی رمق تھوڑی سی بھی ہے نا تو آپ کسی بھی مدرسے کے پڑھے ہوئے مفتی کا فتویٰ چاہے وہ آپ کی حمایت میں ہو، آپ قبول نہیں کریں گے۔ اب بھاگ کر پھر رہے ہیں جی فلاں عالم صاحب نے بھی حمایت کر دی، فلاں نے بھی حمایت کر دی، فلاں نے بھی حمایت کر دی۔ یہ کس مدرسے کے پڑھے ہوئے ہیں؟ کیا اس مدرسے میں آپ کی کیا رائے ہے ان کے بارے میں؟ ابھی جو آپ نے رائے پیش کی تھی، وہ مدرسے کیا سدرۃ المنتہا پہ لگتے ہیں؟ ان مدرسوں میں
جو پڑھانے والے ہیں وہ کیا نوری ملائکہ آتے ہیں؟ ان کے بارے میں یا تو پھر آپ کوئی تقسیم کریں نا، فیصلہ کریں۔ ہم نہیں کہتے، ہماری رائے نہیں ہے مدارس کے پاک ہونے کی۔ غلطیاں تو بہرحال ہوتی ہیں، لیکن غلطی صرف مدارس میں نہیں ہے نا، غلطی ہر جگہ پر ہوتی ہے۔ لیکن آپ کو جو تکلیف کو اندر، آپ کے اندر جو بغض ہے نا علم اور علماء کا، مشائخ کا، بزرگوں کا، دین کا، صوفیہ کا، وہ نظر آ رہا ہے بہرحال، ورنہ آپ کو اتنا مروڑ نہ اٹھتا اور اتنی تکلیف نہ ہوتی۔ تو بہرحال ہمیں اس سے غرض نہیں ہے۔ ایک بات یہ ہمیشہ یاد رکھیے کہ مرزا صاحب کا یہ جو کیس ہے نا، یہ اسپیسیفک اس ایف آئی آر کے تحت چل رہا ہے نا، کیونکہ عدالت کے اندر گفتگو صرف اس ایف آئی آر پر ہوگی۔ اس کے علاوہ اور اس مرزے کے اندر جتنے بھی برائیاں ہیں، جتنی بھی بد اخلاقیاں ہیں، جتنی بھی گمراہیاں ہیں، عدالت کے اندر ان کے بارے میں ابھی فی الحال بحث نہیں ہوگی۔ تو اگر عدالت اس نتیجے پر پہنچتی ہے، آپ تھوڑا صبر تو کریں نا، آپ کے مرزے صاحب کو عدالت میں موقع ملے گا۔ ایسا کبھی بھی نہیں ہوتا کہ عدالت کسی ایک فریق کو سن کر فیصلہ جاری کر دے۔ تو عدالت میں آپ کے مرزا صاحب کو پورا موقع ملے گا۔ ان کو چاہیے کہ عدالت میں کھڑے ہوں اور اپنے دلائل پیش کریں، اور اگر وہ اپنے دلائل پیش کرتے ہیں اور ان کا جو مدعی ہے اس کا کیس کمزور ہو جاتا ہے اور عدالت آپ کے مرزا کو باعزت بری کر دیتی ہے، ہم دعا کرتے ہیں کہ اگر اس ایف آئی آر میں ان کے خلاف جو بات کی گئی ہے وہ حقیقت پر مبنی نہ ہو تو مرزا صاحب کو باعزت بری ہونا چاہیے۔ لیکن اگر وہ باعزت بری ہو جاتے ہیں تو پھر اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ان کو کلین چٹ مل گئی ہے۔ اس کا مطلب صرف اتنا ہوگا کہ ایف آئی آر میں ان کے اوپر جو الزام لگا تھا وہ ثابت نہ ہو سکا، بس بغلیں بجانے کی ضرورت نہیں۔ ہاں، یہ میں ابھی سے آپ کو بتا رہا ہوں کہ اگر یہ بری ہو بھی جاتے ہیں تو وہ صرف ایف آئی آر میں ان کے اوپر جو الزام لگایا گیا ہے اس سے بری ہوں گے۔ اس کے علاوہ جو ایف آئی آر میں وہ درج نہیں ہوئے، وہ کتنے الزامات ہیں، اور خالی الزامات نہیں ہیں۔ آپ ذرا جن علماء نے، جن لوگوں نے ان کی غلطیاں پکڑی ہیں اور ان کی گستاخیاں پکڑی ہیں، ذرا وہ اٹھا کر تو دیکھیں، آپ کی عقل دنگ رہ جائے گی۔ ہم بار بار یہی کوشش کر رہے ہیں کہ مرزا صاحب کو اور مرزا صاحب کے جتنے بھی حمایتی ہیں ان کو کہیں کہ آپ اپنے منشور پر قائم رہیں، ڈٹے رہیں، اپنے نظریے پر قائم رہیں، اور قرآن چھوڑ کر بائبل کی طرف نہ جائیں، اور اپنی حمایت کے لیے لوتی مدرسے والوں کا، لوتیوں کا فتویٰ اپنے حق میں قبول نہ کریں۔ ہاں، آپ کے حق میں فتویٰ دے تو ایسا شخص دے جو آپ کے ان سارے الزامات سے پاک ہو اور وہ خود بھی بے ادب اور گستاخ نہ ہو۔ ویسے میں کہتا ہوں کہ اس کو مرزا صاحب کو یہ چاہیے کہ عدالت کو یہ خود ریکویسٹ کریں کہ جی اس ایف آئی آر میں جو درج ہے وہ تو ٹھیک ہے، جج صاحب کو کہیں کہ جی میرے خلاف پورے پاکستان میں جس جس بندے کو جو اعتراض ہے، جج صاحب کو کہیں کہ وہ سارے یہاں منگوا لیں، جی سارے منگوا لیں، اور آپ کھڑے ہو جائیں اور سب کے بارے میں جوابات دیں۔ دودھ کا دودھ، پانی کا پانی ہو جائے گا۔ اور اگر اس طرح ہو جاتا ہے تو پھر آپ کو کلین چٹ مل سکتی ہے کہ اگر عدالت کے اندر سارے اعتراضات جتنے بھی ہیں وہ جج صاحب منگواتے ہیں اور وہ اعتراضات آپ کے اوپر قائم کیے جاتے ہیں، آپ کو پورا موقع ملے اور آپ وہاں پر پھر پوری طرح ان کا جواب دیں، تو سبحان اللہ۔ ہم تو چاہتے ہیں کہ پاکستان کے اندر امن ہو۔ آپ نے تو فضا ایسی قائم کر دی ہے کہ جو آپ کا فالوور بنتا ہے وہ اور کچھ بنے نہ بنے، سب سے پہلے بے ادب اور گستاخ بنتا ہے، بزرگوں کا بے ادب بنتا ہے، بڑوں کا بے ادب بنتا ہے، اپنے ابے کا بے ادب بنتا ہے، اپنے استاد کا بے ادب بنتا ہے، جیسے آپ ہیں۔ میرا جو خیال اور میری جو رائے اور موقف تھا میں نے آپ کی خدمت میں عرض کیا۔ ہو سکتا ہے کہ آپ کی رائے اس سے ذرا مختلف، جیسے بھی ہو لکھیے گا ضرور، مگر ذرا تہذیب کے دائرے میں رہتے ہوئے۔ ملتے ہیں اگلے ولاگ میں، تب تک کے لیے اجازت، اللہ حافظ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔